پروگرام دا رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں. ناظرین، آج پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں پوری دنیا سے موجود ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں پاکستانی ایکسپیکٹیٹس کے لیے اور وہ پاکستان کی اس حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں. ہم نے گزشتہ شب جو ہے سی او ہے مبشر قاضی صاحب، سائبر رینج سولوشنز کے نام سے کمپنی ہیڈ کرتے ہیں، امریکہ بیسڈ ہیں، پرانے لاہوری ہیں اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں جو ہے اس حوالے سے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پاکستانیوں کے لیے وہ نئی نوکری ہیں، وہ بھی امریکہ میں روزگار کے مواقع کے حوالے سے خوشخبری انہوں نے رات کو ہمیں سنائی. کل رات ان کی ملاقات بھی ہوئی جی ایچ کیو کے اندر چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ. آج اخبارات کے اندر تصویر بھی ان کی چھپی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ ہماری اسپیشل سیٹنگ ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہم نے سوال و جواب کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. لیکن آج جو سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے ناظرین نہروں کا معاملہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہروں کے معاملے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ نیدر ہیئر نار دیر. ان کے بیانات سنیں، بڑھ کے سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بالکل کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جن کے پاس رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. پہلے ان کی جو بڑکیں ہیں، وہ لیڈران جو بڑکیں لگا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو کینال کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کیا؟ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے. 18 اپریل کو پورے سندھ کی عوام حیدرآباد جلسے میں جمع ہوگی، وہ ریفرینڈم ہوگا کینال کے خلاف. کینال نامنظور، نامنظور، نامنظور. کینالز نہیں بن سکتی، سندھ کی عوام نہیں بننے دے گی. آپ سب کو نکلنا ہے. آپ کی طاقت سے ہم سندھ کے اوپر کے خلاف کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بننے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایشو پہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن گزشتہ روز ہم نے سنا مراد علی شاہ صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر جو اپوزیشن ہے موجودہ، وہ ہمیں اس کے اندر خام خواہ میں پھنسا رہی ہے. ہم حکومت چھوڑ دیں، ہمیں الجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں پھنس جائیں تو ہم جمہوری طریقے سے معاملہ حل کر لیں گے. اب وہ کیا جمہوری طریقہ ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا بیان سنیں. جب پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ یہ جمہوری طریقے سے نہیں مان رہے، پھر بھی ہم جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. ہم حکومت کو چھوڑنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کریں گے. 1 منٹ بھی لمبا ہے، لیکن یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ اگر سمجھ لیں کہ ہم جلد بازی میں بلیک میل ہو کے ایک غلط فیصلہ کر لیں اور حکومت چھوڑ دیں، حکومت کو گرا دیں، چھوڑا ہے حکومت میں تو ہے نہیں، کون آئے گا؟ کیا الیکشن ہوں گے اس وقت؟ کیا ہمارا ملک متحمل ہے الیکشنز کا؟ تو جب کوئی جمہوری قوت ہوگی نہیں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ ملے، جو چاہے اس ملک کے ساتھ کریں. یہ اپوزیشن والے چاہتے ہیں، یہ ان کی سازش ہے. یہ سازش میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ ویسے بڑی اہم بات کی کہ یہ اپوزیشن کی سازش ہے، اور خاص طور پر حسن ایوب سے میں جانوں گا اپوزیشن والے کیا کہہ رہے ہیں. لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری جو یہ کارروائی ہے وہ ڈھل چکی ہوئی ہے، ایسے خام خام اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، پانی بیچ چکے ہوئے ہیں ان کا. وہ ایکیوز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو. زرداری نے دریا سندھ کے پانی کا سودا کر دیا، سندھ کی عوام کے پیٹ میں خنجر کھود دیا. پانی جو صوبہ سندھ کا حصہ ہے چولستان سیرا کو سیراب کرنے کے لیے دے دی جائے گا. اچھا، آج حسن ایک لیٹر بھی لکھا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ لیٹر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. وہ اس کے اندر کافی تفصیلات ہیں. اہم چیز جو اس کے اندر مجھے سمجھ آئی ہے، انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے ارسا کے ساتھ. لیٹر ہے 9 اپریل کا، اور انہوں نے ایڈریس کیا ہے جو ہے چیف انجینئر ہیں ارسا کے، اور یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پنجاب کا، انہوں نے لیٹر لکھا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا پانی ضرورت سے زیادہ آپ پنجاب کا سندھ کو بھجوا رہے ہیں، اور یہ ڈیٹا بھی انہوں نے شیئر کیا اس لیٹر کے اندر. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہی روش جاری رہی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ پنجاب کے اندر
جو ہے وائڈ اسپریڈ انریسٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک فلیش پوائنٹ کے طور پر واٹر کرائسس سامنے آ رہا ہے. تو یہ آپ کیا ابھی تک اس ایشو کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے؟ اور پنجاب کی طرف سے یہ لیٹر جو ہے نا کافی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. ہاں میں بتا رہا تھا کہ ٹیکنیکلی دیکھنا چاہیے کہ پانی کیا ہے. پانی کا اگر کسی کے ساتھ بھی ذاتی نہیں ہونی چاہیے. ایک معاہدہ ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہی پانی کی تقسیم ہے. کیونکہ جتنے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا جتنا ان کا حق ہے اتنا ہی پنجاب کے لوگوں کا حق ہے, اتنا ہی کے پی کے کا اور جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا. تو جو پانی کی تقسیم ہے, جو اس کا فارمولہ طے ہے, اس سے آگے نہ جانا چاہیے اور کسی کو بھی پھر اس فارمولے کے ہوتے ہوئے نیا فارمولہ جو ہے نا اپلائی نہیں کر سکتا. اب اسی تناظر میں اگر بات دیکھی جائے تو یہ جو نہریں نکالی جانی ہیں یہ پنجاب کا ہی جو ہے وہ پانی ہے جہاں سے جو دیں گے, اور یہ آئی بلیو کہ درائے سندھ کے اوپر نہیں ہے. یہ پانی جو ہے نا یہ پنجاب کا اپنا پانی ہے. اب پنجاب کے پانی کے اوپر کس طریقے سے قدغن لگ سکتی ہے, یعنی سندھ کی گورنمنٹ لگا سکتی ہے, سندھ کے لیڈران لگا سکتے ہیں. ایکچوئل بات یہ ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور پیپلز پارٹی پھر بیک فٹ پر جو ہے نا وہ جاتی ہم نے دکھائی دی. پہلے آہستہ 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 پھر ان کو ایک پوزیشن لینی پڑ گئی. اور وہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں, آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی جتنی پارٹیز ہیں, چاہے مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی جو سندھ کے اندر موجود ہیں, وہ اب اتنا بڑا مسئلہ ہی انہوں نے بنا لیا ہے, سیاست کی نظر ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اگر اس کے حق میں بات نہیں کر رہے تو کم از کم خاموش ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے یعنی اپوزٹ ورژن جو ہے وہ پیش کر رہے. اب اس کی ریزن کیا جی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. جیسے عمر جوت صاحب نے اس کو پروٹیسائز کیا, یعنی زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سودا کر دیا. جب ان کے اوپر الزام عائد ہوا تو وہ اپنا دامن بچانے کے لیے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. لیکن مراد علی شاہ صاحب والی بات جو ہے نا وہ ہی بیسیکلی اصل بات ہے کہ ہونا ہوا نا کچھ نہیں ہے. اب یہ نہریں, یہ دیکھیں کالا باغ ڈیم بھی ہم نے سیاست سوال یہ نہیں, سوال یہ حسن کہ کالا باغ ڈیم بھی ہم نے سیاست کی نظر کیا نا. اگر فیڈرل گورنمنٹ, پنجاب حکومت, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے تو وہ اس معاملے کا حل نکالتے بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے لڑائی مزید بڑھانے کے لیے کہ جی تسی تو پہلے سڑا پانی چوری کرتے ہوئے. تو رائٹ ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا, پنجاب کے عوام کا رائٹ ہے, ان کا انہوں نے کیس لڑنا ہے نا. وہ اپنی وفاقی حکومت کے لیے کیا پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کے انٹرسٹ کو چھوڑ دے گی؟ میرے چچا کی مرکزی حکومت ہے. چودھری غلام حسین صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس ہول, یہ جو معاملہ ہے نہروں کا, یہ دن بدن جو ہے مزید گنجلک اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, حل نہیں ہونے کے قریب جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاست ہو رہی ہے؟ کو ایک ہی تھا کہ بھئی یہ خود ہی حکومت میں دونوں پارٹیاں تو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر لیتی. وہ ادھر کو سیر کے لیے نکل جاتے ہیں, وہ ادھر نکل جاتے ہیں. ساڑیاں آڑیاں جاڑیاں دیکھو, لوگوں کو اس بدترین موسم میں وہاں سڑکوں پر آپ نے پھینک دیا. کبھی کہتے ہیں ہم حکومت سے نکل آئیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں ہی نہیں ہے. بٹ آپ حکومت میں نہیں ہے تو کون ہے؟ کین دس گورنمنٹ فنکشن فار اے ڈے ود آؤٹ پیپلز پارٹی؟ کین ناٹ. تو یہ کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ بیٹھ کے اس معاملے کا حل کریں. نہریں بننی ہے ضرور بنے, اگر نہیں بننی ہے تو نہ بنے. ملک کو کیوں یرغمال بنا رہے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. ناظرین, جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کی بیان بازی براہ راست نہیں کر رہی. نہ آپ کو مریم صاحبہ کا براہ راست بیان جو ہے پچھلے دنوں 4 اپریل کو جو تقریر کی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ بھی بڑی نرم لہجہ تھا, کوئی نرم لہجہ تھا, کوئی اس میں کوئی سخت بات نہیں کی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 اپریل کو ہم بھرپور تقریر کریں گے اس حوالے سے. ناظرین, ایک اور اہم ایشو پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ بانی ملاقات کون کرنے جائے گا. کمیٹی بن گئی ہے, 5 لوگ جو ہیں وہ یہ طے کریں گے کہ وہ ملنے کس نے جانا ہے. اب میں تو وہ جب خبر پڑی آج سارے اخبارات کے اندر تو وہ ذہن کے اندر امیڈیٹ ریئیکشن یہی آتا ہے کہ یہ تساں تے بانی نو چودھری صاحب اندروں کڈنا سی تے تسی کہہ رہے ہو کہ اندر کنے ملن جانا ہے. اب یہ ان کی حالت ہے. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے آج جو بات کی ہے وہ ناظرین سنیے گا. اسی کے اوپر میں چودھری غلام حسین صاحب سے بات کرتا ہوں. باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ جو وکیل لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے چاہتے ہیں کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود الرشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ, فواد چودھری, باقی سب لوگ جو ہیں ان کو ان عدالتوں سے سزائیں ہو جائیں اور تحریک انصاف کے اوپر یہ لوگ قبضہ کر لیں. کیونکہ عمران خان کے نام کے اوپر یہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے نام کے اوپر سارے ایم این اے بن گئے ہیں, سینیٹرز بن گئے ہیں, عہدے انجوائے کر رہے ہیں. صرف ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو جا کے ملنا ہے اور ان کو غلط سلط پٹیاں پڑھانی ہیں, لوگوں کو نکلوانا ہے, کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں.
तरीके से इस केस को मिसमैनेज किया गया है। हम देखते हैं कि एक भी यहाँ पे कुछ सीनियर वकील तहरीके इंसाफ का पेश नहीं हुआ। हमारे सामने चैलेंजेस दो हैं, हुकूमत पीटीआई को पीस रही है, दूसरी तरफ पीटीआई की अपनी लीडरशिप उधर मिली हुई है। पीटीआई की जेल में लीडरशिप है, बशमूल इमरान खान, उनके हकूक को मिलियामेट कर रहे हैं, हकूक को तहस नहस कर रहे हैं। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की मुफस्सल बात सुन ली। आपने आज अखबारात के अंदर जो खबरें छपी हैं वो भी पढ़ ली। मेरे सामने एक लेटर वो पढ़ा, नाम लिखा हुआ है कि ये पता नहीं 5 लोग हैं, ये फैसला करेंगे कि अंदर कौन मिलने जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, सलमान अकरम राय साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, नईम पंजोता साहब हैं और जहीर अब्बास साहब हैं। मतलब इन्हों ने अपने लीडर ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ लीडर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰੋ जेल ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ आके मिलना करांदे, लेकिन साढ़े इख्तलाफात ने आपस में, ਅਸੀਂ कब मिलने आना है आपको, तो वो उसके लिए हमने कमेटी बना दी है और वो भी साढ़े को इख्तलाफात हमने को सेटल करने की कोशिश की है। ये तो ये एक कर की रहे हैं, मेनू को समझ नहीं आ रही। मैं माजरत चाह रहा हूँ चौधरी साहब, मतलब सियासत हमने भी थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन ये इस इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत मेरी समझ से बाला तारा चौधरी साहब। नहीं सॉरी, आप यू आर सैडली मिस्टेकन। आपको जो है ना खरबूजे नु खरबूजा वेख के रंग फटदा है। वो जो जिस तरह के लोग प्रोपेगेंडा फैले हुए हैं उनके आप भी रंग में रंगे गए हैं। ये लीडरशिप, ये तो हादसाती लोग हैं ना, वकला की जरूरत पड़ गई, 300 से ज्यादा मुकदमे हैं, तो जो जिनका आमना जाना था वहां उन्हीं पर एतमाद करके उनको ओहदे दे दिए गए हैं। देयर इज ओनली वन लीडर एंड देयर इज वन पार्टी। और ये जो अब फवाद चौधरी इज ए फ्रेंड ऑफ माइन और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन जिस पार्टी में वो एक्टिव होना चाहते हैं या अपना रोल लेना चाहते हैं, वो सारी पार्टी को वो कहते हैं ये बिकी हुई है, तो मैं सिर्फ ठीक हाँ। आई एम सॉरी, ना मैं आपसे एग्री करता हूं खाबर साहब और ना फवाद चौधरी से। इस पार्टी ने बदतरीन हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। खान ने अल्लाह के हुक्म से बाहर आना है और आपने देखना है, और आप सबसे आगे आगे होंगे। चलो सर, मैं दोबारा से अपना सवाल रिपीट कर देता हूं। वो सवाल मैं इस तरह रिपीट क्या सवाल है आपका? असल में साहब, सवाल मेरा ये है कि पार्टी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़ी पार्टी है, कोई बंदा इस हकीकत से वो मतलब कोई इनकारी नहीं है। पार्टी का लीडर, उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ है, सारे मानते हैं। सवाल जो मैंने किया कि पार्टी की जो क्यादत इस वक्त जेल से बाहर है, वो कर की रहे ने, मतलब कोई कमा जो कम फांसी लग जाए की करना। अच्छा सब गल तो मेरी सुन लो ना, मतलब एक इशू पता कोई आपकी बात नहीं है। 10 जगह ते एक टेलीविजन चैनल से जानते रहे कि जी फलाना मिलने जाएगा, फलाना मेरी मर्जी से बगैर चला गया, मेरे बगैर चला गया, वो चला गया। तो कैसे हो सकता है कि ये मतलब ये पार्टी का इंतजाम बना के दे दें। हसन यूब, मैं आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खत्म होगी, उसको ना डिस्कस किया करें। अच्छा, एक बड़े सूबे में 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में है, एक सूबे के अंदर अपोजिशन में है, बड़े सूबे में पंजाब में, फेडरल के अंदर उनके 100 के करीब MNAs हैं, लीडर अपोजिशन की सीट जो है वो उनके पास है, सेनेट के अंदर उनके पास अपनी है। तो बज़ाहिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है, इससे तो इनकारी नहीं है आप जी है। हाँ, और जब ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के, मेरी नजर में चौधरी साहब की अपनी राय है, मतलब गैर जरूरी इश्यूज के ऊपर ये मीडिया खेलेंगे, उलझेंगे, तकरीरें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनका जो एक वोटर सपोर्टर है वो कहेगा कि यार आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, कोई कम तुसी और करना है तो तुसी केड़े कम से लगे हुए। अब ये बता दें, आपने नाम लिए ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है नेशनल असेंबली में, सेनेट, क्या वो ऑन देयर ओन को डिसीजन ले सकते हैं? क्या अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या वो अपने तौर पर आजादाना तौर पर वो फैसला कर सकती हैं? क्या उनको इख्तियार है? क्या अब देखिए कि KPK के अंदर उन्हीं की अपनी पार्टी के सूबाई सदर हैं, वो कह रहे हैं कि शाहराहें ब्लॉक कर देंगे, तो मसला किसके लिए पैदा होगा? खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो अमल कर रहे हैं ये अपने ही कर रहे हैं। अली मीन कोई काम करेगा उसको बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जाने की उसको इजाजत नहीं थी, बल्कि क्या मतलब मजाक बन चुका है। यहां पर तो इमरान खान खुद डिसीजन नहीं ले सकते कोई, वो उनको वो देखते हैं कि मेरी सोशल मीडिया टीम जो है किस तरह रिएक्ट करेगी और क्या बैकलैश आएगा। तो ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये दस्तों गिरेबान है एक दूसरे के साथ, ये हम सब देख रहे हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं है, ये भी नजर आ रहा है। अब मजे बातों को ये कह रहे थे ना मुलाकातें के लिए, तो इन्होंने कमेटी बना दी है और ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं होगी तो फैसल चौधरी आइंदा मंगल को मोस्ट लाइकली
ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی بانی چیئرمین سے، ان کی بانی چیئرمین سے ملاقات ہو جائے گی. ملاقات روک رہے ہیں فیصل چودھری کی نا، فیصل چودھری کی. ان کو آؤٹ کیا گیا تھا نا، وہ ملیں گے جا کر، وہ ملیں گے. اور کس دن کو ہے؟ یہ ٹیوزڈے کی ملاقات ہے ان کی، آئی بلیو کہ نیکسٹ ٹیوزڈے، یہ والا ٹیوزڈے نہیں ہے، نیکسٹ ٹیوزڈے ہے. میں اس ٹائم میں انہوں نے جا کے مل لینا ہے، اور تعلقات ان کے کشیدہ ہیں، وہ بالکل گولہ باری ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لفظی ہو رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے فیصل چودھری پر، فواد چودھری پر کر رہے ہیں، فواد چودھری اور فیصل چودھری جو ہے ان کی گولہ باری سلمان اکرم راجہ کے اوپر ہو رہی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ آج 9 مئی کے مقدمات تھے، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز سیاسی جو ہے وہ کیسز ہیں، تو آج پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا نا. سیکرٹری جنرل جو پاکستان تحریک انصاف ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے تو سپریم کورٹ ان کا سیکنڈ ہوم ہے. کیا آئے وہاں پر؟ کوئی انہوں نے دکھانے کے لیے کوئی ایک شخص نہیں آیا ان کا، ایک آدمی سوائے فواد کے کون گیا وہاں پر؟ تو وہ جو چیخ رہے چلا رہے ہیں، اور یہ بیسکلی جو ابھی کانگریس مین آئے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئی پی ٹی آئی کی جو ہے قیادت. تو ایک طرف آپ لابیز فرم ہائر کرتے ہیں، وہاں پر یہ کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں آپ کو، آپ ملنے کے لیے نہیں جاتے اور کہتے ہیں جی ہمیں دعوت نامہ نہیں ملا. مطلب یہ مزاج ہے کہ مطلب عملی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کو بات شاید پسند نہیں آتی، لیکن یہ حقیقت یہی ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، فواد چودھری صاحب پارٹی کا حصہ رہے، 2 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان گڈ اولڈ ڈیز وہ فیورٹ ہوا کرتے تھے بانی کے. وہ ان کی جو ان سے ٹویٹ ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان پارٹی سے علیحدگی انہوں نے اختیار کی، وہ کہتے ہیں میں نے بھی نہیں کی تھی اور پتہ نہیں جو بھی معاملہ تھا، لیکن وہ دن رات اس کوشش میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا اس وقت واحد ایجنڈا جو ہونا چاہیے آل اکراس کے پی کے اندر، وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر، کہ وہ ہم نے اپنے قائد کو باہر کس طرح لے کے آنا ہے اور ان کے مقدمات کے حوالے سے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. مطلب اس میں لڑائی تو ہو رہی ہے نا، گروپنگ تو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس حقیقت سے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں چودھری صاحب؟ نہیں تو اب کیا کریں؟ میں چودھری صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں فواد چودھری کا کیا کام ہے باہر بیٹھ کے ان پر غلام بری کرتے؟ مار بھی کھا آیا ہے، جیلیں بھی کاٹ آیا ہے، فیملی کو بھی در بدر کا ہے. ابھی اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ بھائی یو ہیڈ ٹو اسٹے یور کورس. اب ہر وقت ان پر گولہ باری کرتے رہو، دس ول ناٹ گیو یو اینی پولیٹیکل مائلیج. بس اب آلسو رین یا کبھی جیسے بہت سارے ارریلیونٹ ہو گئے آپ کے سامنے ہی ہیں. کون ابھی بات کر رہا ہے؟ جہانگیر ترین کی، علیم خان کی، اور بے شمار نام ہے. تو یہ بالکل ارریلیونٹ. پرویز خٹک کی، تو پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو فواد چودھری بھی بے انسان ہے، انہیں کہیں کہ اپنی سیاست کریں. دوسروں کو ڈسکریڈٹ کرنے میں جو وقت لگا رہے ہیں، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. چودھری غلام حسین صاحب چلیں ایک اور سوال. یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت جیل سے باہر موجود ہے، ان کا جو کانڈکٹ ہے ان ٹرمز آف رننگ دا پارٹی افیئرز، آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ہے، ٹھیک پارٹی کے معاملات مطلب چلا رہے ہیں؟ جنرل سیکرٹری ہوں، ان کے چیئرمین ہوں، باقی لوگ ہیں. تو خاور صاحب، اگر میں نے تنظیم کی اور پارٹی کی اور اس کی سیاست کرنی ہوتی تو میں یہاں بیٹھا نہ ہوتا. سر تبصرہ تو کر سکتے ہیں نا، آپ تبصرہ تو کر سکتے ہیں نا. نہیں تبصرہ میں اب کیا کروں؟ مجھے پتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، اور یہ پارٹی جو ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. میرے پاس تو کل بہت بڑی شخصیت آئی تھی، تو انہوں نے بات کی ہے، تو میں ویسے وہ ابھی ریکارڈ پر نہیں کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس حکومت کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح نظر آیا رائٹنگ آن دی وال. یہ اپنے کام میں اس طرح الجھ گئے ہیں کیونکہ ان کو عوام کو جیتنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی اور اس کے بانی کا کوئی مقابلہ کرنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے. اسی میں لگے رہے ہیں کہ جی وہ اس پہ لڑ پایا ہے، وہ اس پہ لڑ رہا ہے، وہ یہ لڑ رہا ہے، وہ تو اٹ ول ناٹ ٹیک یو اینی. انہوں نے اگلا ایجنڈا بھی دے دیا. جی بالکل صحیح ہے. کوئی کامنٹ؟ یہ منسٹر کمیونیکیشن کون ہے آج کل؟ مسلم لیگ نواز کے اتحادی ہیں کوئی؟ عبدالعلیم خان نام ہے ان کا؟ بالکل. اچھا وفاقی وزیر ہیں، اوکے. فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں. کمیونیکیشن کی منسٹر بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے. کمیونیکیشن منسٹر ہیں، ارریلیونٹ ہے نا. تو کیا کریں؟ گورنمنٹ کریں جی، ان کا کام ہے گورنمنٹ کرنے کا، وزارت سنبھالیں. چلو یہ کریں اور کیا کریں. چلیں ناظرین، یہ اپنے چودھری صاحب و حسن ایوب کی رائے سے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. مبشر قاضی صاحب
CEO سائبر رینج سولوشنز. کل ہم نے ان سے بات کی, کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے سامنے آئی. ایک تصویر آپ کو دکھاتے چلتے ہیں, آج ڈان اخبار کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ ٹائی میں, یہ ہے مبشر قاضی صاحب. یہ MOU انہوں نے سائن کیا ہے, اور یہ بیسیکلی آن IT ٹریننگ اینڈ کولیبوریشن جو ہے GI کے ساتھ GHQ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی ہے, مختلف جو انسٹیٹیوشنز کے ہیں پاکستان کے اندر. اور بات کی انہوں نے جو انٹرویو کے دوران ہمیں بتایا کہ یہ اگر پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا ہم اپنی لائن سیدھی کر لیں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کی یوتھ کے لیے. اس کے اوپر میں جوش صاحب سے اور حسن ایوب صاحب سے ان کی بات سنوا کے پھر ان کے کامنٹ لوں گا. اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر قاضی صاحب, CEO ہیں. ان کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے CRS. یہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے اندر یہ کام کرتے ہیں. کمپنی کا جو پورا نام ہے وہ سائبر رینج سولوشنز کے نام سے یہ کمپنی جانی جاتی ہے, اور جو امریکہ بیسڈ ہیں. اور قاضی صاحب کی جو مجھے بات بڑی پسند آئی ہے, وہ پکے لاہوری ہیں, وہ پنجابی بول سکتے ہیں, انگریزی ظاہر ہے امریکہ میں رہتے ہیں تو انگریزی تو بولتے ہی ہیں, اور 25 سال سے امریکہ کے اندر موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو قاضی صاحب. کیسا, پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, کب گئے امریکہ کے اندر, اسٹے کیسا ہے وہاں پہ, آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ پیدائش لاہور کی ہے, لیکن اس کے بعد کراچی میں بڑے ہوئے. کراچی گرامر اسکول سے میں نے O لیولز اور A لیولز کیا, اور اس کے بعد باہر چلا گیا, اور دوبارہ جب واپس پاکستان آیا تو یہاں پہ کچھ کام کیا, اور NDO کی جو پہلی ٹیم تھی, نیشنل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن, اس میں میں تھا. اور مجھے کافی فخر تھا نادرا کی پہلی ٹیم میں ہونے کا. نادرا کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا, اور اس کے بعد وہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں جب بالکل صحیح جی انیشلی فارم ہوئی تھی جنرل منی الدین حیدر کے ٹائم پر. انٹیریئر منسٹر, جی بالکل. اس وقت NDO تھی, اور اس کے بعد NDO سے نادرا کا چارٹر بنا. That was one of my proudest moments, کہ I felt like I was serving my country. اور وہ ابھی تک جو ہم نے کام کیا نادرا میں, وہ آپ کو پتہ ہے, جس سے نادرا از اسٹل کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہے ان ٹرمز آف اس کی آرگنائزیشن, ورکنگ, پروفٹ میکنگ ایز ویل. اینڈ دیٹ واز ون آف دا فرسٹ ٹائمز وین آئی ہیڈ دی اپرچونٹی کہ میں نے پاکستان آرمڈ فورسز کے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اینڈ دیر ور گریٹ انڈیویجولز لائک جنرل زاہد احسان, بریگیڈیئر مدثر اختر, کرنل تلمیز, میجر سہیل. I have very fond memories of all the. تو پھر امریکہ جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ سر بس opportunities led me to the US, اور وہاں پر I'm very proud to represent Pakistan in the US. I started a couple of technology companies جنہوں نے کافی اچھا کیا, اور ہمارا زیادہ تر فوکس پچھلے 25 سال سے تھا ڈیفینس مینوفیکچرنگ کے اندر. اور تقریباً 2016 میں ہم نے ایک نیا ڈویژن سٹارٹ کیا CRS کے اندر, جس میں ہم نے ایکسپیرینشل لرننگ, عملی مہارت کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے ہم نے ینگ ٹیلنٹ کو ڈیولپ کیا وہاں پر ایٹ سینٹرز آف ایکیڈیمک ایکسلنس. اچھا. ہم تقریباً 28 یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے امریکہ میں, جہاں پر ہم ورک فورس ڈیولپمنٹ سولوشنز پہ کام کرتے ہیں. تو کینوس بہت بڑا ہے آپ کے کام کا. آپ کی یہ جو کمپنی ہے سائبر رینج سولوشنز, بنیادی کام جو میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروفائل, آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, سائبر سیکیورٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو سولوشنز ہے اس کے اوپر آپ کا جو مین اسٹے ہے وہ ہے. اگر پاکستان کے اندر عام فہم میں اگر ہم کوئی آپ سمجھانا چاہیں تو کیا ہے جس کے اندر لوگوں کو انٹرسٹ لینا چاہیے, خاص طور پاکستان کی یوتھ کو, کیونکہ پاکستان ہیونگ دا یوتھ برلج, اور ہمیں اس حوالے سے کام بھی کرنا ہے اور کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور آپ جیسے جو پاکستانی ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے اور وہ اس معاملے میں تو بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا اس ملک میں, وہ ہماری یوتھ ہے, اور ود دا بلجنگ پاپولیشن جو اس یوتھ کو ہمیں کسی طرح سے نرچر کرنا ہے کہ ان کو ہم ایسی اپرچونٹیز دیں کہ وہ ملک کی خدمت
ملک میں رہ کے یا ملک سے باہر کر سکیں. اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑی اپرچونٹی آ رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے, اور کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر اندر تقریباً 100 ملین سے زائد ایسی نوکریاں ہوں گی جو انفلڈ ہوں گی, یعنی کہ آپ کے پاس اتنا ٹرینڈ لیبر نہیں ہے پوری دنیا میں کہ وہ جتنی نوکریاں آ سکتی ہیں جو اوپن پوزیشنز ہیں ان کو فل کر سکے. جو انفلڈ پوزیشنز ہوں گی الون وہ تقریباً 100 ملین سے زائد ہوں گی آج سے 5-6 سال تک کے بعد. اس وقت ایٹ دا کرنٹ مومنٹ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ اوپن انفلڈ سائبر سیکورٹی کی پوزیشنز ہیں امریکہ میں یا آل اوور دا ورلڈ؟ آل اوور دا ورلڈ. امریکہ میں صرف تقریباً 15 لاکھ سے زائد ہیں, اور جو سب سے کم سائبر سیکورٹی کی امریکہ میں اس وقت امپلائمنٹ کی پوزیشنز اویلیبل ہیں وہ ان پہ تنخواہ جو ہے 70-75-80 ہزار ڈالر پر اینم کی مل جاتی ہے, اور ٹو اسٹارٹ ود نو ایکسپیرئنس, رائٹ, کیونکہ ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے بٹوین کمپنیز کہ وہ پوچ کرتی ہیں فرام ادر کمپنیز جو ایکسپیرئنسڈ ان کے پاس ٹیلنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے. اچھا جی پلیز کنٹینیو. سو آئی تھنک اٹس پاکستان میں جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس آلریڈی ایک وہ جنریشنل ایکسپیرئنس آ گیا ہے. اب میں اس کی آپ کی ایک انالوجی دیتا ہوں. جیسے آج سے 30-35 سال پہلے یہاں پر اتنے سیل فونز نہیں تھے, زیادہ لینڈ لائنز تھیں, اور ہم نے ایک وہ پیراڈائم شفٹ ہوا کہ اب آلموسٹ ہر ایک آدمی کے پاس سیل فون ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ہم لوگ جن چیزوں پہ ایجوکیٹ ہوتے تھے آج سے 40 سال پہلے, دوز آر نو لانگر ایپلیکیبل. اب جو ٹیکنیکس ہیں وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہیں. تو اسی طرح سے جو جابز آف دا فیوچر ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے ینگ ٹیلنٹ کو, دو شوڈ بی ان لائن ود دی اویلیبل اپرچونٹیز ورلڈ وائڈ نا. تو جو اس وقت سب سے زیادہ رجحان ہے امریکہ میں یا ویسٹ میں یا ایون ڈیولپڈ ایشین کنٹریز میں وہ اسی طرف ہے, یا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی لائک کلاؤڈ کمپیوٹنگ, یا سائبر سیکورٹی کی طرف. اچھا آپ نے بتایا 28 یونیورسٹیوں کے ساتھ امریکہ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. اب پاکستان آپ آئے ہوئے ہیں, امریکہ اور پاکستان کے درمیان آئی ٹی, سائبر سیکورٹی اور اے آئی کے اندر کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے. اب پاکستانی نوجوانوں کو سرٹنلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, امریکہ کے اندر, باقی دنیا کی مارکیٹ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں 60 لاکھ جو ہے وہ انفلڈ جابز اویلیبل ہیں. تو اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, حکومت پاکستان کو کیا کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے قابل ہو جائیں؟ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جابز حاصل کر سکتے ہیں یا ٹریننگ لے سکتے ہیں جن کے پاس کوئی میتھمیٹکس میں یا سائنسز میں نالج ہو. ایک انالوجی میرے پاس یہ ہے کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو 4 سال کی یونیورسٹی پہ کوالیفائی کر کے ہی, ڈگری لے کے ہی آپ جو ہے آئی ٹی کے اندر نوکری لے سکتے ہیں. ایون میٹرک کے بعد آپ کے پاس اتنی سکلز ہوتی ہیں کہ آپ سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں کسی نہ کسی آئی ٹی کے ایریا میں, اور تاکہ آپ گینفل امپلائمنٹ لے سکیں. اس کا ایک جو بیسٹ ایگزامپل وہ یہ ہے کہ ایئر کرافٹ پائلٹس, ٹھیک ہے جی, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی لا نہیں ہے اسپیشلی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس کہ جو کہتا ہو کہ جی آپ ہائی اسکول کے فوراً بعد آپ پائلٹ نہیں بن سکتے. بالکل. اور دوسری چیز, کوئی آپ نے پائلٹ ایسا دیکھا ہے جو 4 سال جو ہے کتابوں میں پڑھتا رہے کہ جی میں نے جہاز کو کس طرح سے اڑانا ہے, وہ جب تک اس نے گھنٹے پورے نہیں کرنے ہوا کے اندر وہ پائلٹ نہیں بنتا. تو سر یہ بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بندے نے اگر سائنس سبجیکٹ کے اندر کو میٹرک ہے یا کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اگر اس کو آئی ٹی کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ اس طرف جا سکتا ہے. ٹائم لائن آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ پاکستان آئے ہیں, پاکستان کے اندر
جو ہے لوڈز آف اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں ان ٹرمز آف وہ جو ہے آپ ان کی گرومنگ یا آئی ٹی ٹریننگ, اگر اس کو ہم نے گریب کرنا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پاکستان کا ایک میٹریکولیٹ ہے, جو انٹرمیڈیٹ ہے, پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے, ٹائم لائن کیا دیتے ہیں تاکہ ہم ان اپرچونٹیز کو جو ہے گریب کر سکیں؟ سر پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن کو یا کسی سرٹیفکیشن, کسی لائن آف ورک کو آپ فورس نہیں کر سکتے کسی انڈیویجول کے اوپر, ان کو اس کا شوق ہونا چاہیے. تو چاہے آپ سائبر سیکیورٹی لے لیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, اور یہ تو صرف وہ ہیں ایریاز جن پہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. انہی 3 ایریاز میں کافی سب ڈویژنز آ جاتی ہیں, اور اس میں کچھ جابز ایسی ہیں جن میں آپ کو اینالیٹیکل سکل زیادہ چاہیے ہوں, کچھ ایسی ہیں جس میں آپ کو لاجک, ڈیڈکٹیو لاجک سکل زیادہ چاہیے. تو ہم نے ایک بڑا آرام سے ایک طریقہ نکالا ہے جو ہم نے یوز کیا ہے, یوٹیلائز کیا ہے امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں بھی, جس میں ہم آپ کی پرسنالٹی اور کیریکٹرسٹکس کا پہلے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, بہت سمپل سا, تو جس کے تحت ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے. یعنی کہ آپ پالیسی, سائبر پالیسی پہ کام کرنا چاہیں گے, یا آپ سائبر سیکیورٹی اینالسٹ بننا چاہ سکتے ہیں, یا کہ آپ پینیٹریشن ٹیسٹنگ یا ہیکنگ کے اوپر زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے. تو اس کے بعد پھر ہم آپ کا ایک کورس پاتھ ڈٹرمن کرتے ہیں, ویدر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کرنا ہے یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں یا whatever. تو اس کے تحت میکسیمم ٹائم جو آپ کو چاہیے سرٹیفکیشن کے لیے یوزلی از اباؤٹ 400 hours آف کلاس روم ٹائم. ٹھیک ہے جی, 250 سے 400 گھنٹے آپ نے کلاس روم میں گزارے, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے لیب ورک کیا, آپ نے سیلف پیسڈ جو ہے کریکولم اس میں کام کیا, اور یوزلی 8 سے 10 مہینے کے اندر آپ اتنے کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ لے سکیں جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ, انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈس کے اوپر ہو. اس سرٹیفکیشن کے بعد اب آپ مڈل ایسٹ میں لے لیجئے. آج ہی صبح میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا جن کے پاس ایک بہت بڑی سائبر سیکیورٹی مینج سروسز کمپنی ہے دبئی کے اندر, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت 7,500 انفلڈ سائبر سیکیورٹی پوزیشنز ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, صرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, اور اس میں جو لوئسٹ وداؤٹ اینی ایکسپیرئنس جو لوئسٹ سیلری اس وقت آ رہی ہے وہ تقریباً 8 سے 10,000 درہم پر منتھ کی ہے. اور جو زیادہ ایکسپیرئنس لوگ ہیں یا جن کو بڑے اسپیشلائزڈ ایریا میں نوکری ملتی ہے, ان کی منیمم سیلری سٹارٹنگ جو ہے وہ 20 سے 22,000 درہم کی ہے. قائد صاحب, یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آن دا فیس آف اٹ دے لکس بریلینٹ. سوال اگلا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس اسکول کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, آئی ٹی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, یوتھ کا بلج بھی ہے. پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ ہے, مینس کہ ہمیں نوکریاں چاہیے پاکستان کی یوتھ کو. تو اب سوال اگلا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سے ادارے ہیں, پاکستان اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو آپ نے کچھ سنگل آؤٹ کیا ہے, جن کے ساتھ آپ نے کوئی کولیبریشن کیا ہے. ان اداروں کی کولیبریشن آپ امریکہ بیس جو ادارے ہیں, ان کی یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ یو بینگ اے لائزن آفیسر ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی کام آپ نے کیا ہو؟ جی سر, ہمارا آج ہی ہم نے 3 MOUs سائن کیے ہیں, اور اس میں ہمیں بہت اسپیسیفک ہم نے ٹائم لائن دیا, کیونکہ یہاں پر MOUs تو ہر روز ہی کافی سائن ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ MOUs کے بعد آپ کو ایک امپلیمنٹیشن پلان بھی بنانا چاہیے, اور وہ شارٹ اور ٹارگیٹڈ اسکوپ کے بیسس پہ ہو جو ریئلسٹک اچیویبل گولز ہیں. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے پہلے سال میں تقریباً ہم چاہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 ہزار اسٹوڈنٹس کو ہم کوالیفائی کریں اور سرٹیفائی کریں اکراس 2 میجر یونیورسٹیز جو ہم نے انیشلی سلیکٹ کیے, جن کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے. ایک تو ہے نسٹ اور دوسرا نیو ٹیک. ٹھیک ہے جی, اور ان دونوں اداروں سے ہمارا بڑا اسپیسیفک اگریمنٹ ہوا ہے, جس کے تحت ہم لوگ ساتھ مل کے تو کوالیفائی کریں گے کینڈیڈیٹس کو جو ایلیجبل ہوں, جن کے پاس بیسک
کوالیفیکیشنز ہوں کہ وہ ویری کوئکلی اس ہماری اسکیم کے تھرو گزریں, اور پھر ہم ان کو خود پلیسمنٹ ان کی کرائیں گے ان اویلیبل اپرچونیٹیز اوورسیز, یعنی کہ ان کے ویزاز بھی ہم ارینج کریں گے, ان کو اسٹاف بھی ہم کریں گے, اور ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی پلیسمنٹ بھی ہم ہی کریں گے. یہ بہت بڑی آپ خبر دے رہے ہیں. نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ان ایم او یوز کے تحت, اور یہ پروسیس آپ کیا مطلب کہ ٹائم لائن اس کی کیا طے کی ہے ان ٹرمز آف ایئرس؟ آپ سر جو پاورز دیٹ بی, ان کے ویژنس تو بہت زبردست ہیں. ہمیں ٹارگٹ انیشلی تو دیا گیا تھا کہ جی 50,000 اگلے 1 سال میں جانے چاہیے باہر کے ملکوں میں امپلائڈ پاکستانی یوتھ, لیکن ریئلسٹکلی جو میں نے اپنے آپ کو ٹارگٹ اس وقت یا اپنی ٹیم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 یونیورسٹی سے ایٹ لیسٹ 5 سے 6,000 جو ہے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کو ہمیں سرٹیفائی کرنا ہے, اور ان کو کوالیفائڈ جاب اپرچونیٹیز پہ پلیس کرنا. اور یہ کتنے سال کے اندر ہوگا؟ یہ انیشیل پہلے سال کے اندر سال کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم 5 سے 6,000 ان 2 یونیورسٹیز کی پارٹنرشپ کے ساتھ باہر بھجوا دیں گے. اور ابھی تک آپ کی جو انٹریکشن ہوئی ہے پاکستان, ظاہر پاکستان کے اندر آپ نے سرو بھی کیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی جان ہے یہاں سے, اتنا لوگ نکل آئیں گے؟ سر میں نے بہت زبردست اور بہت اچھی ایگزامپلز دیکھی ہیں. فار ایگزامپل کل میری گورنر سندھ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے جو آئی ٹی کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں دے آر ویری ایگزامپلری. لائک اتنا وائڈ اسکیل پہ اتنی آرگنائز طریقے سے تو میں نے کبھی امریکہ میں بھی نہیں کام ہوتے دیکھا. نہیں کہ جو گورنر صاحب نے وہاں پہ کیا ہے, جو کچھ پروگرامز یہاں پہ میں نے نسٹ میں دیکھے ہیں, واز آلسو ویری ایڈمائربل. اس کی بیسس پر اٹس ریئلسٹک ٹو ایکسپیکٹ کہ ہم تقریباً 5 سے 6,000 پہلے سال میں جو ہے کینڈیڈیٹس کوالیفائی کر کے ان کو بھجوا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, obviously کوانٹٹی بھی کافی زیادہ ہے. ہاں بس ٹیلنٹ ہے, بس اس کو جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی طرف. نمبر 1 ہم پہلے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, پاکستانی بینگ پاکستانی ایکسپیٹریٹس, ریاست پاکستان سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کیا آپ موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کچھ چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو موجودہ جو سیٹ اپ اس کو یہ کام کرنے چاہیے؟ اس کے بعد اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ باہر جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ ایسٹس ہیں, تو آپ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سر جیسے آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ملک میں آپ کی ہیومن ریسورسز ہیں, اسی طرح آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ جو ہے آپ کے اوورسیز پاکستانی ہے. اور میں کسی ایسے پاکستانی سے نہیں ملا اوورسیز جو کہ اپنے ملک کو بہتر نہ دیکھنا چاہتا ہو, جس کا دل پاکستان کے لیے نہیں دھڑکتا. سب کا دل دھڑکتا ہے جی. ہم باہر جب رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے باقی پاکستانی بھی جو ہیں وہ ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز ملیں. تو ایز فار ایز آپ کے کوشچن کا جو پہلا پارٹ تھا کہ ہمیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, دیکھیے آلریڈی ود ویری لمیٹڈ ریسورسز جو پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے دیٹ از کوائٹ ریمارکیبل. اور وہ اکیلی یہ نہیں کر سکتی, ان کو اوورسیز پاکستانی کی اور کافی سپورٹ اور ضرورت ہے. اور اسی لیے میں انکریج کروں گا کہ ابھی وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک کانفرنس یہیں کر رہی ہے اسلام آباد میں, جو کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے, جس کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ کیسے اوورسیز پاکستانی کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کریں ملک کی ڈیولپمنٹ میں, تاکہ ہم یہاں سے ٹیلنٹ کو گروم کر کے باہر لے کے جا سکیں. اور جو یہ تو ہو گیا, اور پاکستان سے آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بینگ اوورسیز پاکستانی کو 1 2 3 4 5 کہ پاکستان کو یہ چیزیں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, پاکستان نے آلریڈی اوور دی ایئرز جب آپ واپس آتے ہیں تو چینجز تو آلریڈی ہیں, اور انٹینشنز وہاں پر ضرور ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز پہ امبارک ہونا چاہیے. کچھ جگہ پہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, اور جیسا ایس آئی ایف سی بنا ہے, ون ونڈو آپریشن ہے, اگر بندہ کو باہر سے پیسے کمائے ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا.
اب لاسٹ کوشچن جو ہے وہ ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ود دا کرنٹ گورنمنٹ یو ایس کے اندر اب ریسنٹ جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ جو سائبر سیکیورٹی فیلڈ کے اندر ایک جس کولیبوریشن کی آپ بات کر رہے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس وہ کس لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چلے گا, کامیاب ہوگا, اس کے اندر کوئی چیلنجز تو نہیں اس کے ہمارے سامنے اس حوالے سے؟ نہیں جی, جہاں تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے ان کا میسج بہت کلیئر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ یوتھ کو امریکہ نہ آنے دیں. ان کا سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وائلنٹ کرمنلز جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو کرب کیا جائے اور ان کی ڈیٹینشن اور ان کی ڈیپورٹیشن کی جو ہے ایکشنز وہ زیادہ تر اسی پر ہیں. آبویسلی انوملیز بھی ہیں جس میں کچھ لوگ جو ہے غلط طریقے سے ہینڈل ہوئے ہیں اور ایز دا ٹائم پروگریسز وہ پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور اس میں امینڈمنٹس بھی آئیں گی. بٹ ایز فار ایز ایجوکیٹڈ انڈیویجولز جو وہاں پر جا کے آفٹر گیٹنگ سرٹیفائڈ جو گینفل امپلائمنٹ لے کر کنٹریبیوٹ اینڈ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں امریکی سوسائٹی کے اندر, ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا سائبر سیکیورٹی, اے آئی اور ظاہر آئی ٹی کے اندر. اس کے علاوہ ماضی کے اندر تو ہم نے ایک آدھ فیلڈ ہی ہم سنتے رہے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی ڈیمانڈ ہے امریکہ کے اندر. سر اس وقت 65,000 نرسز کی شارٹیج ہے پاکستانی. میں اسی طرف آ رہا ہوں, تو اس کے علاوہ جو ہے اب کون کون سے ایریاز ہیں جس میں پاکستان کے جو لوگ ہیں, جس طرح ابھی نرسنگ کا بتایا, ایگریکلچر سیکٹر یا باقی اور بھی کچھ فیلڈ آپ کی نظر میں ہیں جدھر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, پاکستان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ ان کو ملیں اوورسیز؟ میری کچھ ڈسکشنز اسی پر ہو رہی تھیں کچھ منسٹریز کے ساتھ اور اس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک تو obviously میڈیکل پروفیشن ہے جس میں میڈیکل پریکٹیشنرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, امریکہ میں اس وقت بہت شارٹیج ہے. دوسری کچھ ایسے ٹریڈز ہیں جیسے فار ایگزامپل الیکٹریشنز, ان کی بہت زیادہ شارٹیج ہے امریکہ میں. ساڑھے کو بہت الیکٹریشن ہے, مطلب تسی لینڈ والے بنو صحیح. اچھا, نہیں تو ان کی obviously سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے, ان کی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ابھی انفراسٹرکچر بل میں بہت بڑا ایک اسکوپ آف ورک ہے جو آ رہا ہے جس کے تحت کافی ساری یو ایس کارپوریشنز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کریں گی اپنی الیکٹریکل گریڈ کی کمپلیٹ ریکنسٹرکشن کا کام, اور اس میں کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فوکس تھا کہ کچھ کمپوننٹس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. فار ایگزامپل کچھ چائنیز کمپوننٹس کو الیکٹریکل گرڈ میں سے ایلیمینیٹ کر کے آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ کمپوننٹس ڈالے جائیں, اور اس کے لیے آپ کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. وہ اسکلڈ لیبر اب امریکہ میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی اپرچونٹیز نکلتی رہیں گی کئی سالوں کے اندر, اور اس میں پاکستان کافی اچھا رول پلے کر سکتا ہے. مبشر قاضی صاحب, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے مبشر قاضی سے سنا کہ اب کوئی کہنا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. مطلب آپ نے یہ جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں آپ اس کو گریب کرنا ہے, ساری اپرچونیٹیز کو. اور جس طرح مبشر قاضی صاحب ہیں اور ان جیسے بہت سارے پاکستانیز ہیں جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, وہ اسی طرح پاکستان کی ہیلپ کریں, پاکستانی حکومت کو, پاکستانی اداروں کو گائیڈ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اندر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ہزاروں لاکھوں جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. حسن, آپ نے سنا ایک جو انٹرسٹنگ بات مجھے سمجھ آئی, سب سے اچھی بات لگی, انہوں نے کہا جی ہم نے ایم او یوز وہ ماضی کی طرح وہ جو ہے نا بغیر ایسے ہی ٹائم بونڈ نہیں کیا, وہ جو کہ ٹائم بونڈ جو نہیں ہے, ٹائم بونڈ ہوں گے. اور اس سال ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں 6,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کے اندر, جس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اندر کام ہوگا, سائبر سیکیورٹی اور اے آئی کے اندر جو ہے لوگوں کو جابس نہ صرف آفر کروائیں گے بلکہ ان کے ویزوں کا بندوبست اور باقی فردر پروسیس میں بھی حصہ لیں گے. یہ میرے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ اوور 50,000 کا کر رہے ہیں, اور
کوشش تو کہتے ہیں زبردست ہے اور انشاءاللہ اس پہ کامیاب ہوں گے. سر یہ ملینز میں جاب آنے والی ہیں. اے آئی کے اندر جو جابز آنی ہیں وہ تھوڑی نہیں ہے. یہ ذکر کیا انہوں نے. آپ یہاں پر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا یہ امریکہ میں, یہ آپ کے یو اے ای میں 15 لاکھ امریکہ کی نیکسٹ ڈور ہے, آپ 60 لاکھ انہوں نے نیکسٹ ڈور ہے آپ کے. جس نے بھی آج جس نے ایم بی اے کرنا ہے ود اے آئی کرے اسٹوڈنٹ, جس نے جو بھی کرنا ہے, بٹ جوائنٹ آنرز ہو یا پیورلی اے آئی میں ہو, یا اس کا کم از کم ایٹ لیسٹ اس نے ساتھ اس کے ساتھ جو نا اے آئی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. آنے والے 5 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو ٹیک اوور کرے گی. ایک ریولوشن آنے والی ہے. جیسے آئی ٹی آئی تھی تو ایک ریولوشن آئی تھی, ایک دنیا بدل گئی تھی. اب اس سے جو تبدیلی آئے گی وہ بہت تیزی سے آئے گی. یعنی یہ دنوں میں اور گھنٹوں والی بات پر معاملہ پہنچنے والا ہے, اتنا وقت تیز ہونے والا ہے. تو مبشر قاضی صاحب نے بالکل وقت کے تقاضوں کے مطابق جو آپ سے بات کی, جاب اپرچونٹیز کی بات کی, اور پاکستان کی یوتھ کے فیوچر کے حوالے سے انہوں نے سالڈ باتیں کی ہیں. ان کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے ہمارے ویورز کو بھی, ہمارے جو ان کے جو بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں جو خود اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور جو اچھی بات میں نے سارے اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے ایرک مائر آئے جو کہ ان کے جو ہے وہ محکمہ خارجہ سے تعلق ہے ان کا, جو منرلز کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب وفد آ گیا ہے جو بزنس مین کا, یہ بھی, اور پھر کانگریس مین آئے بائی پارٹیزن. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں, جو خدشہ تھا کہ شاید خراب ہوں گے, وہ بہت مضبوط ہو رہے ہیں, پائیدار ہو رہے ہیں. اور پرانے جو اتار چڑھاؤ تھے اس کے مطابق اب دیکھے جائیں تو اب جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لابسٹ ہوئے تھے, جنہوں نے لابی کی, وہ سینیٹر, ٹھیک ہے جی, وہ سینیٹر آج جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, وہ کانگریس مین پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور انہوں نے بھی آ کر چیف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی اور وہ تمام باتیں کی, اور یہ مطلب خوشائن چیز اور پروپیگنڈا دفن ہوا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ضرور پالیٹکس بھی کریں, لیکن یہ مبشر قاضی صاحب کو آپ نے سنا, وہ پاکستانی یوتھ کے لیے ایک نوکریوں کا خزانہ لے کے آئے ہیں, اور یہ بھی مدد امداد چاہیے. وہ جو پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سیٹل ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں رن کرتے ہیں, تو پھر اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا ان کے اوپر. جوئی صاحب نہیں تو اس میں کوئی حرج تھوڑا ہے. جو ان کے بڑے بڑے پوائنٹس کیا ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو وہاں جا کے جابز دینی ہے اور یہاں بزنس لے کے آنا ہے اور پاکستان کو ترقی دینا ہے, تو وی آر آل آؤٹ فار ہم. مبشر قاضی ہوں یا جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈائسپورا جو ہے انڈیا کو ان کے لوگوں نے بنایا ہے, چائنا کو کس نے بنایا ہے, تو پاکستان کے لوگوں کو کیا یعنی یہ نہیں اپنے ملک کے لیے کر سکتے, یہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل چودھری غلام حسین صاحب نے بالکل صحیح بات, جو باہر پاکستانی ہیں ان کو بالکل اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. اور پاکستانی جو ڈائسپورا ہے, اور یہ بڑی اچھی مثال جو غلام حسین صاحب نے پیش کی کہ انڈین جو ڈائسپورا ہے, امریکہ کے اندر ہو, چائنا کہیں پہ بھی ہو, اور چائنیز بھی ہیں امریکہ کے اندر. ناظرین ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ان کی فیکلٹی انڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میرا تو ایکسپیرینس ہوا وہاں پہ پڑھنے کا بھی. تو وہاں ان کے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ اسکالرشپس ڈھونڈتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور وہاں سے کریم کو بلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب آف لیٹ یہ ہو رہا ہے کہ باہر سے پڑھے نوجوان, کیونکہ انڈیا کے اندر اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, تو وہ وہاں سے پڑھے جو انڈیا واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.